رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المہدیین واصحابہ المتقین المخلصین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر علی عبادہ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آواز صاف کریں بیٹے۔ محترم معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل مجدہ کا کروڑوں بار شکر ادا کرتے ہیں جس کی توفیق کے ہاتھ سے ہم سب جمعۃ المبارک کے دن اس جامع مسجد میں حاضر ہیں۔ آج کا موضوع جس پہ ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی گفتگو کریں گے وہ ہے ذکر علی کی ضرورت۔ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم و علیہ السلام و سلام اللہ علیہ۔ اللہ کا ان پر سلام ہو، ہماری طرف سے ان پر سلام ہو، اور اللہ ان سے راضی ہو۔ آج یہ موضوع ہے کہ اس کی ضرورت کیا ہے۔ ذکر امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، اس کی ضرورت کیا۔ یاد رکھ لیں، ہر چیز جو قرآن میں یا سنت میں بیان کی گئی ہے اس کی کوئی نہ کوئی حقیقت ہے اور ضرورت ہے۔ بے ضرورت قرآن میں کوئی بھی حکم دیا گیا اور کسی چیز کی بھی ترغیب دی گئی نہیں۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی کوئی بے ضرورت حکم یا ترغیب نہیں دی گئی۔ میری بات آپ سمجھیں؟ تو ذکر علی کی اس قدر ترغیب کیوں دی گئی اور اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کی ضرورت کیا ہے، اس پہ آج ہم مختصراً بات کرتے ہیں۔ اس پہ میرے بہت سارے خطابات معلوم ہے آپ کو ریکارڈڈ ہوتے ہیں، آج میں آپ کو کسی اور زاویے سے بات کر کے سمجھاتا ہوں۔ یاد رکھ لیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ بڑی شدید امت سے طلب رکھتے تھے، مطالبہ رکھتے تھے کہ امت مسلمہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان اہل بیت اطہار سے جڑی رہے، متمسک رہے، متصل رہے، جڑی رہے، وابستہ رہے، اور اسی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے درجنوں مقامات پر اپنی اہل بیت اطہار کی فضیلت، محبت اور مودت کا درس دیا۔ تو جو لوگ سیدنا علی المرتضیٰ کے دور میں موجود تھے ان کو بارگاہ مرتضیٰ کے قریب کیا، یہ فرمایا کہ النظر الی وجہ علی عبادۃ، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ یہ کہہ کے انہیں قریب کیا کہ یہ نہ ہو تمہارے دور میں علی موجود ہوں اور تم اس سعادت سے محروم رہ جاؤ۔ ان کی بارگاہ میں بیٹھنا، ان سے فیض حاصل کرنا، ان سے ہدایت حاصل کرنا، ان سے علم اور تقوی کی تعلیم حاصل کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے دور میں ہو اور تم محروم رہ جاؤ۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمان آپ کے دور کے لوگوں کے لیے فرمایا، النظر الی وجہ علی عبادہ، کہ علی کے چہرے کو بھی دیکھنا عبادت ہے۔ اس کی کیا ضرورت تھی اور اس میں حکمت یہ تھی کہ بارگاہ مرتضیٰ کے قریب رہو، اس سے دور نہ رہو، کیونکہ یہ عبادت صرف بارگاہ مرتضیٰ سے ہو سکتی ہے، آپ کی بارگاہ میں آ کے ہو سکتی ہے، آپ کی صحبت میں بیٹھ کے ہو سکتی ہے، آپ کے سامنے بیٹھ کے محبت بری نظروں سے آپ کو دیکھ کے ہو سکتی ہے۔
تو النظر الی وجہ علی جن عبادہ کہہ کر اپنے دور کے لوگوں کو ترغیب دی کہ تم بارگاہ مرتضیٰ کے ساتھ جڑے رہنا، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ آنے والے وقت میں امت میں کیا کیا فتنے پیدا ہونے والے ہیں اور کیا کیا امتحان ایمان کے لیے کھڑے ہونے والے ہیں، اور آپ نے واضح فرما دیا کہ ان ساری چیزوں سے ہدایت کے ساتھ جو نکالنے والا امام ہے وہ علی ہے۔ اور یہ درجنوں حدیث اس پہ ہماری بات ہوتی رہتی ہے، چونکہ ہمارے جمعے کے لوگوں میں اکثر نئے لوگ بھی آئے ہوتے ہیں، انہیں ہمارا پتہ نہیں ہے یا ہمارے مزاج کا پتہ نہیں ہوتا، تو ہر شخص عقیدت کی نظر سے نہیں سنتا، کئی تنقید کی نظر سے سننے والے بیٹھے ہوتے ہیں، کئی نفرت سے بھی سننے والے بیٹھے ہوتے ہیں، تنقید سے اگلا درجہ۔ تو میں یہ واضح کرتا چلا جاؤں کہ آپ کوئی ایک جملہ بھی میری گفتگو سے لے کر آپ مجھ سے مطالبہ کر سکتے ہیں کہ اس کی دلیل کیا ہے، اور یاد رکھ لیں دلیل یہ نہیں ہوتی آپ کوئی فقہ کی کتاب دکھا دیں، آپ کوئی تفسیر کی کتاب دکھا دیں۔ ادلہ شرعیہ سے مراد قرآن اور سنت ہے، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن و سنت سے اس کی اصل دکھاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ فرما کر النظر الی وجہ علی جن عبادہ اس دور کے لوگوں کو متوجہ کیا کہ تم حضرت مولا کائنات کے ساتھ جڑے رہنا، وابستہ رہنا، ان کے ساتھ متمسک رہنا، متصل رہنا، وابستہ رہنا، کیونکہ آنے والے دور میں جو فتنے کھڑے ہونے والے ہیں اس دور میں علی کی ولایت، علی کی حمایت اور حضرت مولا کائنات کے ساتھ وابستگی اور تمسک اور توسل اور جڑے رہنا اور اتصال ہی ایسا عمل ہے جو آنے والے دور میں فتنوں سے بچا سکتا ہے۔ کیونکہ اگر صرف نماز پہ بات ہوتی تو خوارج سے بڑھ کر نماز کون پڑھتا تھا؟ بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیے، مسند احمد بن حنبل پڑھیے۔ جو لوگ کتابوں سے جاہل ہوتے ہیں وہ اکثر خود کو درست اور درست بولنے والے کو غلط سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ جہالت انسان میں ایسا فطور پیدا کرتی ہے۔ تو صرف نماز پہ بات ہوتی تو خوارج سے بڑھ کر کون نمازیں پڑھتا تھا، قرآن کی تلاوت کرتا تھا، ذکر اللہ کرتا تھا، عبادات کرتا تھا۔ تو اس دور میں جب ایمان امتحان میں تھا تو نماز نے ایمان نہیں بچایا۔ قابل توجہ بات ہے، نماز نے ایمان نہیں بچایا، قرآن نے تلاوت مراد تلاوت ایمان نہیں بچایا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ علیحدہ علیحدہ چیز جو بھی حاصل کرنا چاہے گا وہ گمراہ ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی، کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ جو علیحدہ کر کے قرآن سے ہدایت لینا چاہے گا قرآن اسے ہدایت نہیں دے گا، کیونکہ قرآن نے اعلان کر دیا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن خود گمراہ بھی کرتا ہے اور ہدایت بھی دیتا ہے۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو جنہوں نے دامن علی چھوڑ کر، امامت علی چھوڑ کر، ولایت علی چھوڑ کر، حمایت علی چھوڑ کر صرف قرآن کو پکڑنا چاہ اور ہدایت لینا چاہی تو وہ ہدایت حاصل امت کے بدترین گروہ میں سے ہوئے، جنہیں خوارج کہا جاتا ہے، نواصب کہا جاتا ہے، ناصبی کہا جاتا ہے، منافقین کہا جاتا ہے۔ میری بات سمجھے آپ؟ تو اس دور کے لوگوں کو فرمایا النظر الی وجہ علی جن عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ کوئی جگہ بر جائے، مثلا کمرہ ہو یا ایسی جگہ ہو کہ آگے سے آ کے نہ دیکھ سکیں، یا ازدحام زیادہ ہو، رش زیادہ ہو، آگے سے نہ دیکھ سکیں، جو پیچھے سے مولا علی کو دیکھ رہا ہو۔ یہ ساری روایتیں حضرت عائشہ صدیقہ کی ہیں۔ حضور نے فرمایا جو چہرہ نہ دیکھ سکے النظر الی علی جن عبادہ، جو علی کو پیچھے سے بھی دیکھے تو یہ عمل بھی عبادت ہے۔ جدھر سے علی کو دیکھو عبادت۔ یہ اس دور کے لوگوں کے لیے تاکہ وہ جڑے رہیں اہل بیت اطہار سے اور بالخصوص ولایت علی سے اور حمایت علی سے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب جو اس دور کے بعد کے لوگ ہیں، ہمیں کیا حکم دیا؟ یہ نہیں فرمایا کہ بات کہانی ختم ہوگی، نہ، فرمایا ذکر علی جن عبادہ، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ اس دور میں جب ایمان امتحان میں تھا تو مولا کائنات کے دامن سے وابستہ ہونا، ظاہری طور پہ آپ کی بیعت میں رہنا، یہ ایمان بچا گیا۔ اور آج بھی ایمان امتحان میں ہے، خطرے میں ہے، سازشوں کا شکار ہے۔ آج جو چیز تمہارا ایمان بچائے گی، فرمایا ذکر علی جن عبادہ، آج علی کی محبت اور ولایت تمہارے ایمان کو بچائے گی۔
اس لیے فرمایا ذکر علی جن عبادت، کہ علی کا ذکر کرنا بھی عبادت۔ کس لیے فرمایا؟ تاکہ تم ایسی محفلیں سجاؤ، بولیے ایسی محفلیں سجاؤ جن میں تم ذکر علی کرو، ایسے بیانات کرو جن میں اہتمام کے ساتھ ذکر علی کرو، تاکہ تمہیں پتہ ہو کہ جو حق کا امام ہے اس کا رستہ کیا ہے اور جو حق کے امام کے خلاف ہے اس کا رستہ کیا ہے، لہٰذا تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ رستہ جب واضح ہوتا ہے کسی کے سامنے تو پھر وہ گمراہ نہیں ہوتا۔ میری بات آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو ذکر علی جن عبادہ کہہ کے یہ ہمیں درس دیا، علی کا ذکر عبادت ہے یہ کہہ کے ہمیں درس دیا ہے کہ تم علی کی محبت سے جڑے رہنا، اس لیے کہ جو کسی کا ذکر کرتا ہے وہ اس سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ بات سمجھے؟ قابل توجہ۔ جو کسی کا خیر کے ساتھ ذکر کرتا ہے وہ اس سے محبت کا اظہار کرتا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو فرمایا ہے، مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا جب کسی سے محبت ہو جائے تو بندہ اس کا کثرت سے ذکر کرنے لگ جاتا ہے، بہانے بہانے سے اس کو یاد کرنے لگ جاتا ہے، بہانے بہانے سے اس کی باتیں کرنے لگ جاتا ہے۔ تو آقا نے فرمایا ذکر علی جن عبادہ، علی کا ذکر کرتے رہنا یہ دنیا کو بتائے گا کہ تم علی سے محبت کرتے ہو۔ اب کچھ لوگ ذکر علی کھل کے کرنا نہیں چاہتے اور کہتے کہ ہم بھی محبت کرتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں۔ میری بات کو سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے؟ یعنی اپنی صفائی کیسے پیش کرتے ہیں؟ ہم بھی مانتے ہیں، ہم بھی محبت کرتے ہیں۔ نہ، ایسے کام نہیں چلے گا۔ آقا نے فرمایا ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے بس اسی کا کثرت سے ذکر کرتا ہے، اسی کا کثرت سے۔ تو اگر اہل بیت رسول سے محبت ہے تو تمہیں اس کو ثابت کرنا چاہیے کثرت ذکر کے ساتھ۔ آگی میری بات سمجھ جانی؟ تو یہ کیوں فرمایا علی کا ذکر کثرت سے کرو؟ تاکہ ان کی محبت دلوں میں پیدا ہو اور ان سے جڑے رہے۔ محبت پیدا کیوں ہو؟ کیوں آقا پیدا کرنا چاہتے تھے مولا کائنات کی محبت ہمارے دلوں میں؟ اس کی وجہ بھی بخاری مسلم کی وہ حدیث ہے جو حضرت انس ابن مالک سے روایت ہے۔ حضور نے فرمایا انت مع من احببت، آئے ہائے ہائے، انت مع من احببت، اے انس یاد رکھ قیامت والے دن انسان کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ تو حضور چاہتے ہیں کہ میری امت کے مومنین، میرے امت کے صاحب ایمان لوگ، ان کا حشر حضرت حیدر کرار کے ساتھ ہو، حیدر کرار کے ساتھ ان کا حشر ہو، اس لیے ان کی محبت کی ترغیب دیتے ہیں اور فرماتے ذکر کرو، ذکر سے محبت پیدا ہوگی اور محبت پھر اچھا انجام دے دے گی، محبت قیامت والے دن اچھا حشر دے دے گی، حشر والے دن اچھا حشر دے دے گی۔ میری بات آپ سمجھے کہ نہیں؟ اور پھر کل بھی میں نے ایک جگہ نقطہ بیان کیا تھا کہ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے عبادت کی تعریف کیا ہے؟ علم الکلام عقائد کے علماء نے عبادت کی تعریف یہ لکھی، غایت التعظیم، کسی کی انتہا درجے کی تعظیم کرنا عبادت کہلاتا ہے۔ انتہا درجے کی تعظیم کرنا بولیے عبادت کہلاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یعنی پھر سمجھ لیں، غایت التعظیم، تعظیم کی انتہا کر دینا، یہ عمل کیا کہلاتا ہے؟ اب سمجھے، آقا نے فرمایا ذکر علی جن عبادہ، آئے ہائے ہائے، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ کیا معنی ہے شاہ پور والو؟ معنی یہ ہے جو علی کا ذکر کرتا ہے وہ اللہ کی تعظیم کرتا ہے، جو علی کو یاد کرتا ہے وہ اللہ کی تعظیم کرتا ہے، جو علی کے فضائل بیان کرتا ہے وہ اللہ کی شان بیان کرتا ہے۔ بات سمجھ آئی ہے یا نہیں ہے؟ مجھے پتہ ہے ذہنوں میں سوال پیدا ہوتے ہیں، اس لیے میں ساتھ ساتھ جڑ کاٹتا جاتا ہوں شک کی۔ اب آپ کہیں گے رشتہ نہیں جڑ رہا، اللہ کی تعظیم اور ادھر ذکر۔ جی، اس کو ایک حدیث بیان کر کے پھر میں اس نقطے کی تفصیل میں آتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے اور روایت صحیح ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اولیائی مفاتیح ذکری، کہ جو میرے اولیاء ہیں وہ میرے ذکر کی چابیاں ہیں۔ میرے اولیاء میرے ذکر کی چابیاں ہیں، جو میرے اولیاء کے پاس بیٹھے، ان کی محفل میں بیٹھے، ان کی زیارت کرے، ان کے کلام کو سنے، تو وہ چابیاں جو تمہارے دلوں پہ بند تالے لگے ہیں نا غفلت کے،
ان کو کھول کے ذکر اللہ کے دروازے تمہارے لیے واہ فرما دیتے ہیں، در کھول دیتے ہیں، در واہ فرما دیتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ تو اولیاء کی بات کی، تو جن کو اللہ رب العزت نے اولیاء کی امامت اور سیادت کا درجہ عطا فرمایا ہے، ان کا ذکر اللہ کے ذکر کا دروازہ کھولتا ہے، بلکہ 12 دری بھی کہیں تو در کے در ہی کھول دیتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات یا نہیں آ رہی؟ اب وہ بات پہ آئیں، آپ کے ذہن میں آئے گا اللہ کی تعظیم اور ذکر، اس کا جوڑ کیا ہے؟ اس کا بولیے جوڑ کیا ہے؟ اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ چونکہ مولا کائنات نے ساری زندگی اللہ کے دین کو معظم کیا ہے، لائق تعظیم بنایا ہے، معظم کیا ہے، مکرم کیا ہے، محترم کیا ہے، فاتح بنایا ہے، تو اللہ کا فیصلہ ہے فَاذْكُرُونِي اذکرکم، اس کی شرح میں بیان کر رہا ہوں، یہ اللہ کا وعدہ ہے، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا۔ ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا، یہ قاعدہ ہے۔ تو حضرت مولا کائنات نے اللہ کے دین کو معظم کیا ہے، اس لیے ان کا ذکر دین کی تعظیم اور اللہ کی تعظیم کو بجا لانے کا سبب ہے، یعنی عبادت ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ غزوہ بدر ہے، کفار کی طرف سے عتبہ بن ربیعہ آ رہا ہے۔ جب جنگ شروع ہونے لگتی تھی نا، تو پہلا ہوتا تھا پنجہ آزمائی، یعنی جوڑ کے کوئی بندے لڑتے تھے، تو پھر جو جیت جاتا تھا ان کے حوصلے بڑھ جاتے تھے، جو ہار جاتے تھے ان کے حوصلے کمزور ہو جاتے تھے، تو پہلے ایک ایک آدمی کر کے مقابلہ کرتا تھا۔ عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، یہ تینوں آئے ایک ہی خاندان کے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مہاجرین کو بھیجا، انصار کو جب پہلے بھیجا، انہوں نے تعارف کرایا تو قریشیوں نے کہا یہ ہمارے جوڑ کے نہیں ہیں، یہ ہمارے جوڑ کے، اے محمد ہمارے جوڑ کے لوگ بھیجو۔ تو آقا علیہ السلام نے پورا ناپ تول کے جوڑ بھیجے، پھر پورے ناپ تول کے۔ شیبہ کے مقابلے میں حمزہ بن عبد المطلب، اپنے چچا کو، اپنے چچا، اور ولید بن عتبہ کے مقابلے میں، ولید بن عتبہ کے مقابلے میں اپنے بھائی حضرت علی المرتضیٰ کو بھیجا، اور عتبہ بن ربیعہ کے مقابلے میں آقا علیہ السلام نے اپنے چچا زاد بھائی، یہ بھی حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب، حضور کے چچا حارث، ان کے بیٹے عبیدہ، ان کو بھیجا، تینوں بنو ہاشم کو بھیجا۔ انہوں نے کب آپ نے انصاف کیا، ٹکر کے جوڑ کے لوگ آگے ہیں۔ مارکا شروع ہوا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے بس 2-4 اس کے وار روکے اور اس کے بعد گردن اڑا دی شیبہ بن ربیعہ کی۔ پھر باری آئی حضرت علی المرتضیٰ کے مقابلے کی، اور ولید بن عتبہ، آپ نے بس چند وار روکے، پھر اس کے بعد اس کی بھی گردن اڑا دی، کلا کما کر دیا۔ تیسری باری آئی عبیدہ بن حارث اور ولید بن عتبہ بن ربیعہ، ان کا مقابلہ آیا، کافی دیر مقابلہ ہوتا رہا، تو عتبہ نے آپ کو زخمی کر دیا۔ حضرت عبیدہ، پہلے وہ زخمی کر چکے تھے عتبہ کو، لیکن وہ مرا نہیں، اس نے دھوکے سے پھر وار کیا، آپ کے پاؤں پہ لگا، پاؤں آپ کا زخمی ہو گیا۔ تو حضرت حمزہ اور حضرت حیدر کرار آگے بڑھے اور اس کا کام تمام کر دیا۔ عتبہ بن ربیعہ، اب یہ جنگ کا آغاز ہو رہا ہے، غزوہ بدر جنگ کا بولیے آغاز ہو رہا ہے، مارکے کا آغاز اور فتح یہ بنو ہاشم کے ذریعے سے شروع ہو رہی ہے، حضور کے خاندان کے ذریعے سے شروع ہو رہی ہے۔ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ جس کو حضور کے خاندان کی تعریف چبھ رہی ہوتی ہے، وہ جان لے کہ اس کا کوئی خاندان نہیں ہے۔ خاندانی آدمی خاندانی لوگوں کی بات سن کے خوش ہوتا ہے، جو خود بے نسل ہو، بے اصل ہو، اس کو کیا خبر کہ خاندانی اور کی خاندانیوں کی بات کیا ہوتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات یا نہیں آ رہی؟ اب جنگ شروع ہوئی، 70 لوگ مارے گئے، قریش کے، کفار کے 70 گرفتار ہو گئے، 70 مارے گئے۔ 3 پہلے بنو ہاشم مار چکے ہیں، پیچھے کتنے رہ گئے؟ 67 میں سے 67 میں سے بھی 37 لوگ اکیلے حضرت مولا کائنات نے مارے ہیں۔
آدھے سے بھی زیادہ، آدھے سے بھی، جس نے اللہ کے دین کو معظم کیا ہے اللہ نے اس کے ذکر کو اپنی تعظیم کا سبب بنا دیا ہے۔ یہ معنی ہے ذکر علی جن عبادہ، تم علی کا ذکر کرو، تم اللہ کی تعظیم کر رہے ہو۔ علی کو یاد کرنا اللہ کی تعظیم ہے۔ غزوہ احد، ابو سعد بن ابی طلحہ اس نے للکارا آ کے، ابھی جنگ شروع نہیں، میں نے کہا پہلے للکارتے تھے کوئی جوڑ کا بھیجو۔ ابو سعد بن ابی طلحہ، محمد بھیجو کوئی جوڑ کا۔ علامہ ابن کثیر، حافظ ابن کثیر نے لکھا البدایہ والنہایہ میں، حضرت مولا علی المرتضیٰ گئے، اس کا غرور آنن فانن ختم کر کے اسے ڈھیر کر دیا۔ احد کا میدان، احد کے میدان کی فتح کا آغاز علی کی تلوار سے ہو رہا ہے۔ اور غزوہ بدر، یہ تلوار یہ بدل گئی نا، جو بدر میں تھی وہ احد میں نہیں تھی، چونکہ بدر میں مولا کائنات 37 لوگوں کو آپ نے قتل کیا کفار کے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر مال غنیمت میں حضرت مولا علی المرتضیٰ کو تلوار ذوالفقار عطا فرمائی، ذوالفقار عطا فرمائی۔ ذوالفقار کی بات آگے کرتا ہوں۔ تو ابو سعد بن ابی طلحہ کا سر قلم کیا آپ نے ذوالفقار سے۔ اور غزوہ احد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا گیا اور آپ ایک گڑھے میں نیچے گرنے لگے، تشریف لانے لگے، آپ زخمی ہو چکے تھے، تب بھی حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت طلحہ بن عبداللہ دوڑے، انہوں نے آقا علیہ السلام کو سہارا دیا۔ جب بگدڑ مچی تب بھی حضرت علی المرتضیٰ حضور کے ساتھ کھڑے تھے اور حضور علیہ السلام کو سہارا دیے ہوئے تھے۔ اور جب آقا علیہ السلام جنگ ختم ہوئی، حضور زخمی تھے اس وقت غزوہ احد میں، تو حضور علیہ السلام نے تب بھی حضرت علی المرتضیٰ اور سیدہ فاطمۃ الزہرا کی خدمات حاصل کی۔ مولا کائنات گئے، اپنی ڈھال میں پانی لے کے آئے، اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا نے چٹائی کو جلایا، اس سے راکھ بنائی، حضور کے زخموں کو دھویا، راکھ لگا کے مرہم پٹی کی۔ اور جب 4 ہجری ہوئی، یہ 3 ہجری کا واقعہ سنا دیا، 4 ہجری، کوئی سال ایسا نہیں جائے گا جس میں مولا کائنات نے اپنی تلوار سے اللہ کے دین کو معظم نہ کیا ہو۔ اس لیے علی کا ذکر اللہ کی تعظیم کا سبب ہے۔ 4 ہجری واقعہ بنو نذیر ہوا، دیت کا معاملہ تھا یہودیوں کے ساتھ۔ حضور الاسلام دیت کے لیے گئے، انہوں نے دھوکہ دیا۔ حضور الاسلام کو جس دیوار کے نیچے بٹھایا، ان کا پلان تھا کہ اوپر سے پتھر پھینکیں گے اور حضور کو شہید کر دیں گے۔ آقا علیہ السلام بیٹھے، حضرت مولا علی المرتضیٰ بھی ساتھ تھے، یہ بنو نذیر قبیلہ یہودیوں کا۔ انہوں نے جب پتھر پھینکنے لگے تو فوری حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، کہا یا رسول اللہ یہ آپ کو دھوکے سے شہید کرنا چاہتے ہیں۔ حضور جلال کے ساتھ کھڑے ہو گئے، مدینہ تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا علی، بنو نذیر کا کام تمام کرنا ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، ہمارے ساتھ دھوکے کا بدلہ پھر یہی ہے، بنو نذیر یہاں رہنے کے حل نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا علی جاؤ۔ 4 ہجری بھی مولا علی کی تھی، 2 ہجری میں غزوہ بدر میدان علی کا ہے، 3 ہجری میدان احد کا ہو تو وہ بھی میدان علی کا ہے، 4 ہجری بنو نذیر کا واقعہ پیش آیا، آقا نے بھیجا، مولا علی اور مرتضیٰ گئے، محاصرہ کیا اور بنو نذیر کے قبیلے کو فتح کر لیا۔ یہ میدان بھی علی کا ہے علیہ السلام و سلام اللہ علیہ۔ 5 ہجری غزوہ خندق پیش آئی۔ غزوہ خندق آپ جانتے، خندق کھودی گئی، بہت دن محاصرہ انہوں نے کیے رکھا مدینے کا کفار والوں نے۔ وقت تھوڑا ہوتا ہے، مجھے ذرا جلدی کور کرنا ہوتا ہے۔ تو کفار ایک دن خندق پھلانگ کے آگے، ان میں ایک بہت بڑا ان کا جنگجو تھا جس کا نام تھا، قبیلہ بنی عامر کا تھا، عمر بن عبد ود، اور اس کے بارے مشہور تھا کہ وہ 1000 سپاہیوں سے اکیلا لڑتا ہے۔ اتنا بڑا پہلوان جنگجو بہادر سپاہی خندق پھلانگ کے آ گیا، نے کہا حل میں مبارز، اے محمد کو میرے جوڑ کہہ تو بھیجو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کون جائے گا؟ حضرت مولا کائنات کھڑے ہو گئے، فرمایا علی تم نوجوان ہو۔ صحابہ نے بھی کہا یا رسول اللہ یہ نوجوان ہے، ابھی ان کو نہ بھیجیں، وہ بہت تجربہ کار آدمی ہے، بڑا تجربہ کار آدمی ہے، علی کو نہ بھیجیں، نوجوان ہے۔ حضور نے پھر پوچھا کون جائے گا؟ پھر علی کھڑے ہوئے۔ پھر پوچھا کون جائے گا؟ علی کھڑے ہوئے۔
یا میں اپنا عقیدہ واضح کرتا چلوں، میرا یہ عقیدہ ہرگز نہیں کہ اس وقت صحابہ بزدلی کی وجہ سے کھڑے نہیں ہو رہے تھے، میرا یہ ہرگز عقیدہ، بولیے، ہرگز نہیں۔ میں یہاں یہ کہتا ہوں آپ کی عقیدے کی اصلاح کے لیے، میں یہ کہتا ہوں اس وقت وہاں کھڑے ہونا اور میدان میں جانا کمال نہیں تھا۔ صحابہ بزدل نہیں ہوئے تھے، وہ تو آئے اس لیے تھے، جان قربان کرنے کے لیے آئے تھے نا اسلام کے نام پر، بزدل کوئی بھی نہیں ہوا تھا، تو پھر کھڑے کیوں نہیں ہو رہے تھے؟ تو میں یہاں یہ کہتا ہوں صرف کھڑے ہونا اور میدان میں جانا کمال نہیں تھا، ذمہ داری نہیں تھی، ذمہ داری یہ تھی کہ میدان میں بھی جانا ہے اور جیت کے بھی آنا ہے۔ اور یہ ایمان اور یقین صرف علی کو حاصل تھا کہ علی میدان میں بھی جائے گا اور جیت کے بھی آئے گا۔ تو مولا کائنات گئے، اس نے کہا کون ہو؟ آپ نے فرمایا علی بن ابی طالب۔ اچھا، حضور نے اپنا امامہ عطا فرمایا، ذوالفقار عطا فرمائی، گئے، جب میدان میں گئے تو میرے آقا نے ہاتھ اٹھا دیے، آئے ہائے ہائے، اس پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے اور وہ دعا کی جو کسی کے لیے نہیں کی، وہ دعا کی جو کسی کے لیے، وہ رسول جو صحابہ سے فرماتے تھے کہ اللہ کی راہ میں شہید ہو، اس سے افضل موت کوئی نہیں، اور خود اپنے لیے فرماتے تھے لَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ، میری خواہش ہے میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ آقا اپنے بارے بھی اور صحابہ کے بارے فرماتے کہ شہادت کا مرتبہ حاصل کرو، لیکن جب حضرت امیر المومنین مولا علی کو بھیجا، آقا نے ہاتھ اٹھا دی اور دعا کی، کہا یا اللہ مجھ محمد کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک علی کو زندہ سلامت آتا ہوا نہ دیکھ لو۔ اتنی محبت بھی کسی سے ہوتی ہے؟ میدان جنگ میں بھیجا جا رہا ہے، کوئی ذاتی مارکے کے لیے تو نہیں بھیجا جا رہا کہ مارے جائیں گے تو فضول میں موت ہوگی، اللہ کی راہ میں جا رہے ہیں، شہادت ملنی ہے۔ پھر بھی آقا کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک علی کو زندہ آتے ہوئے نہ دیکھ لو۔ یہ محبت ہے حضرت حیدر کرار سے رسول اللہ۔ حضور تو یہ محبت کرتے ہیں، اور آج کلمہ پڑھنے والے علی کا ذکر سن کے بھن جاتے ہیں، اندر اندر کڑ رہے ہوتے ہیں، پاگل ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے؟ منافق داڑھی والا ہو سکتا ہے، منافق ٹوپی اور امامے والا ہو سکتا ہے، منافق نماز کا پابند ہو سکتا ہے، منافق روزے کا پابند ہو سکتا ہے، منافق زکوٰۃ کی ادائیگی کا پابند ہو سکتا ہے، منافق تبلیغ کرنے والا ہو سکتا ہے، منافق درس واز اور تبلیغیں کرنے والا ہو سکتا ہے، لیکن منافق علی کا عاشق نہیں ہو سکتا۔ اور جو علی کا عاشق ہوگا وہ منافق ہو سکتا ہے۔ اس پہ ہم بات کریں گے۔ آقا علیہ السلام نے بھیجا، گئے، مولا کا قصہ مختصر، عمر بن عبد ود کو مار دیا، دو حصے کی، ایک ہی وار سے دو حصے کر دیا جسم کے۔ میرے آقا نے فرمایا آج جبرائیل نے کہا ہے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، آج کوئی پہلوان ہے تو علی ہے، کوئی تلوار ہے تو ذوالفقار ہے، کوئی بہادر ہے تو حیدر کرار ہے، کوئی تلوار ہے تو ذوالفقار ہے۔ نہ ذوالفقار کے مقابلے کی کوئی تلوار ہے، نہ حیدر کرار کے مقابلے کا کوئی بہادر جوان ہے۔ یہ سال بھی علی کے نام، 5ویں ہجری میں غزوہ بنو قریظہ بھی پیش آیا۔ بنو قریظہ قصہ مختصر، ٹائم تھوڑا، آقا نے فرمایا علی جاؤ بنو قریظہ کا کام تمام کرنا ہے۔ بنو قریظہ نے غداری کی تھی، غداری، باہر سے قریشیوں نے حملہ کر دیا، اندر سے بنو قریظہ جن کا معاہدہ تھا، ٹریٹی تھی، معاہدہ تھا کہ ہم مل کے لڑیں گے، انہوں نے اندر سے غداری کر دی۔ تو جب غزوہ خندق ختم ہوئی تو حضور زرہ اتار رہے تھے، تو حضرت جبرائیل آئے، کہا یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے کہ فرشتوں نے تو ابھی جنگی لباس اتارا نہیں، آپ اتار رہے ہیں۔ یا رسول اللہ اثر اس وقت تک نہیں پڑی جائے گی جب تک بنو قریظہ نہ پہنچ جائے۔ اللہ کا جب حکم آ گیا، حضور نے فرمایا علی جلدی کرو کہیں بنو قریظہ بھاگ نہ جائے، جا کے محاصرہ کر لو۔ وہ مارکہ بھی علی کے نام ہے۔ 6 ہجری شعبان
بنی سعد کا واقعہ جس میں یہ فدق کی زمینیں ملی تھی، فدق کی زمینیں، آقا علیہ السلام کو پتہ چلا کہ قبیلہ بنی سعد میں قومیں جمع ہو رہی ہیں یہودیوں کی سپورٹ کے لیے، اور وہ مل کے ایک دعویٰ بولنا چاہتے ہیں مسلمانوں پہ۔ تو آقا علیہ السلام نے تب بھی فرمایا علی جاؤ اور یہ جو بنی سعد ہے ان کا سارے کا سارا یہ قبیلہ فتح کر کے آؤ۔ آپ وہاں پہنچے مقام حمج پہ، یہ چشمہ تھا فدق اور خیبر کے درمیان، فدق اور خیبر کے درمیان چشمہ۔ خبر لیک ہو گئی، یہودیوں تک بات پہنچ گئی، سب بھاگ گئے۔ انہوں نے کہا جس کا امیر علی ہو، یہودیوں جیسی بزدل قوم اس سے لڑ سکتی ہے، بھاگ جاؤ جان بچاؤ۔ سب بھاگ گئے اور بہت بڑی تعداد میں مال غنیمت بھیڑ بکریاں مسلمانوں کو حاصل ہوئیں۔ یہ سال بھی علی کے نام ہے۔ سمجھ آئی ہے بات یا نہیں آئی؟ بولیے۔ اچھا 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوا، بولیے صلح حدیبیہ، اور اس میں آقا علیہ السلام نے جب معاہدہ لکھا جانا تھا، معاہدہ اور دستخط ہونے تھے، دونوں کاموں کے لیے حضرت مولا علی المرتضیٰ کا چناؤ کیا، معاہدے پہ دستخط کے لیے بھی اور معاہدہ لکھنے کے لیے بھی۔ آپ نے لکھا محمد رسول اللہ، تو کفار نے کہا جھگڑا ہی کیا ہے، اگر ہم آپ کو رسول اللہ مان لیں، رسول اللہ کاٹیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا علی کاٹ دو میرے نام کے ساتھ جو رسول اللہ لکھا ہے۔ کہا یا رسول اللہ میری یہ جرت نہیں کہ میں رسول اللہ آپ کے نام کے ساتھ کاٹ دوں، حضور میرے ایمان کی غیرت گوارا نہیں کرتی، میرے ایمان کی غیرت۔ سوشل میڈیا پہ ایک شیطان بیٹھ کے کہہ رہا تھا کہ یہ استغفر اللہ، میں وہ جملہ ہی نہیں بول سکتا، آج ہر شخص کو زبان لگ گئی ہے، جن کا کوئی نسل ہے نہ حسب ہے نہ نسب ہے، نہ علمی حسب نسب ہے نہ خاندانی حسب نسب ہے، یعنی مراد کیا ہے، وہ ذمہ دار ہی نہیں ہے، جو مرضی بات کر دیں ذمہ دار نہیں، لیکن دین میں تو فتنہ آ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا لو مولا علی کو حضور نے فرمایا نام کے ساتھ رسول اللہ کاٹ دو، انہوں نے حضور کا کہنا ہی نہیں مانا، سرکار کا کہنا ہی نہیں مانا۔ تمہیں خود ادب حاصل ہوتا تو تمہیں پتہ ہوتا ادب کیا کیا انداز انسان کو سکھاتا ہے۔ صدیق اکبر کو بھی حضور نے فرمایا تھا جب وہ مصلی پہ تھے، نماز پڑھا رہے تھے، پیچھے آنے لگے اور میں ابو بکر نماز مکمل کراؤ، انہوں نے پھر بھی مصلی چھوڑ دیا۔ حضور نے بعد میں پوچھا ابو بکر میں نے کہا تھا نماز مکمل کراؤ، پیچھے کیوں آ گئے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ابو قحافہ کے بیٹے کی مجال ہی کیا ہے کہ رسول اللہ کے آگے کھڑا ہو۔ آیا یہ ادب والوں کی بولی تھی۔ اور ادھر مولا کائنات نے بھی یہ فرمایا یا رسول اللہ میں ان کی خاطر اور حضور آپ کے ساتھ رسول اللہ کاٹ دوں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ حضور نے خود لے کے کاٹ دیا، اور یہ بھی عظیم منصب کہ آقا نے دستخط بھی حضرت مولا علی کے لیے۔ اور اس کے بعد جب خیبر 7ویں ہجری میں خیبر فتح ہوا، وقت ہو گیا انشاءاللہ، اگلے جمعے اس موضوع کو ہم مکمل کریں گے کہ ذکر علی کی ضرورت کیا ہے۔ تو آج ہم نے کیا سیکھا ہے؟ ذکر علی کی ضرورت اس لیے کہ ایمان بچایا جا سکے، اور جو چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی تعظیم کرے وہ ذکر علی کرے۔ اللہ کی تعظیم ذکر علی سے ہے، اور یہ وہ معنی ہے آقا نے فرمایا ذکر علی جن عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ اور اپنے دور کے لوگوں کے لیے فرمایا نظر الی وجہ علی جن عبادہ، علی کا چہرہ دیکھنا بھی، تاکہ مولا علی کے دور کے لوگ بھی علی کی بیعت میں رہیں اور مولا علی کے بعد کے لوگ بھی مولا علی کی بیعت میں رہیں۔ اللہ پاک ہمیں عشق علی میں زندگی اور موت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔